السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یوسف الحمدللہ ہم نے شروع کی ہے، اور سورہ یوسف کی جو سورت کا نمبر ہے وہ ہے 12 اور پارہ بھی 12 ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے 5 نمبر آیت تک سورہ یوسف، جس میں ابھی سٹارٹ ہی ہوئی ہے سورہ یوسف کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 6۔ سورہ یوسف جو ہے یہ بہت ہی ڈیئر ٹو مائی ہارٹ صورت ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے اس قدر زیادہ اسباق ہیں، اس قدر زیادہ لیسن ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مماثلت اختیار کرتی ہے، اسی طرح سے رسول کی امت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی یہ صورت میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سے لیسن ہیں۔ یہ ہمارے دلوں پر بھی اطمینان اور سکون بھیجتی ہے، نازل کرتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس صورت نے سکون دیا ہے۔ تو آیت نمبر 6 ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے پیرنٹس ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور والد یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب مت بتانا۔ تو حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے احادیث کا علم دے دیا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دی ہیں۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر کما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح سے آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق کو، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم، آپ کا رب بہت ہی علم رکھنے والا ہے اور بہت ہی حکمت رکھنے والا ہے۔ جب یہ خواب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کے منہ سے سنا تو فوراً اپنے بیٹے کو خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا۔ یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الحدیث، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احادیث کا علم سکھایا۔ احادیث سے مراد یہاں خوابوں کی تعبیر ہی نہیں ہے، بلکہ ہر موقع کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم و فراست دی تھی۔ فوراً سے مسئلے کو دیکھ کر سمجھ لیتے تھے اور اس کا نتیجہ نکال لیتے تھے، اس کو پرکھ لیتے تھے۔ یہ علم اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کے ارشادات کے مطابق اللہ نے ان کو اتنا گہرا علم دیا تھا کہ وہ ہر مضمون کی، ہر بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت کے، نبوت کے فضل سے، نبوت کی نعمت سے فیض یاب کیا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت یعقوب کو بتا رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کو اللہ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، یعنی نبی بنا لیا ہے، اور پھر حضرت یوسف کو ہر قسم کے نالج کی فہم و فراست دی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اسی طرح سے اللہ نے ان کے دونوں باپوں حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کو بھی اسی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت۔ یہاں غور کیا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لیا کیونکہ حضرت یوسف کے اندر عاجزی، کے والد حضرت یعقوب کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ وہ خود ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کی اولاد میں ماں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء
اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب کے اندر بہت زیادہ فہم و فراست ہے، بہت زیادہ تواضع ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ تو حضرت جو ہے وہ یعقوب اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے دونوں باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو اللہ نے نبوت دی ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کریں گے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرا یہ بیٹا یوسف علیہ السلام اللہ کا پسندیدہ کوئی بندہ بننے والا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نبوت سے سرفراز کریں گے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 7 ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخَوَيْتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اللہ کہتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے عبرتناک نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ جو واقعہ قریش مکہ نے پوچھا ہے، یہ واقعہ پوچھا ہی ہے صرف، لیکن دیکھا جائے تو خود اس واقعہ میں حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کی جو حالات زندگی آئے ہیں، وہ حالات زندگی کفار مکہ اور کفار مکہ کے اندر رہنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کفار مکہ کو عقل کر لینی چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سوال کر رہے ہیں نا اللہ کے نبی سے آ کر حضرت یوسف کے قصے کے بارے میں، حضرت یوسف کے بارے میں، ان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، ان کو عبرت حاصل کر لینی چاہیے۔ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا، ان کی زندگی کا دائرہ، ان کو تکلیفیں دی تھی، اسی طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہو۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے نوازیں گے اور کفار مکہ کو نیست و نابود کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سوال کرنے والوں سن لو، ابھی سے باز آ جاؤ، اگر تمہارا بھی وہی رویہ رہا جو یوسف کے بھائیوں کا یوسف کے بارے میں تھا، تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو یوسف کے بھائیوں کا ہوا تھا علیہ السلام۔ اِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبَّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا۔ اب یوسف کے بھائیوں کا قصہ شروع ہو گیا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے جب آپس میں مشورہ کیا، سرگوشیاں کی، اور کہا یوسف اور اس کا جو بھائی ہے نا، یہ ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ کہیں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہے۔ کہاں ہم 10 بھائی اور کہاں یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی 2 ہیں، اور یہ 10 کو نبی حضرت یعقوب چھوڑ کر ان 2 کو زیادہ مانتا ہے، زیادہ اس کی محبت میں ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارا ابا جو ہے نا وہ سری گمراہی میں ہے، بھولا ہوا ہے۔ کہاں ہم 10 بھائی باپ کی سارا دن خدمت کرتے ہیں، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، کما کے لاتے ہیں، باپ جتنے ہوئے پڑے ہیں، ہر مشکل وقت میں ہم باپ کے کام آتے ہیں۔ محبت اور شفقت ہمیں دینے کی بجائے یعقوب علیہ السلام یوسف اور اس کے بھائی کو نچھاور کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا باپ کی ساری توجہ کا مرکز ہم بھائی ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے ابا سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، ہم جو ان کی خدمت کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر وہ چھوٹے معصوم بچے جو ابھی نہ کما کے لاتے ہیں، گھر میں فارغ ہیں، ہمارے ابا ان کو توجہ دے رہے ہیں، ان کو محبت دے رہے ہیں، جبکہ شاباشی اور توجہ کے حقدار ہم تھے۔ تو ہمیں لگتا ہے ہمارا ابا ان دونوں کی محبت میں جو ڈوبا ہوا ہے نا، یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، جبکہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم بڑوں کی تعریف ہونی چاہیے، ساری توجہ اور ساری محبت ہم بڑوں کے لیے ہونی چاہیے، اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے لیے توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم 10 بھائی الگ ہیں اور وہ صرف 2 ہیں اور ان کی ماں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ابا کی توجہ ساری اس کی طرف ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، اِنِ اقْتُلُوا یوسف أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ۔ پلان بناتے ہیں آپس میں، اور پلان کیا بنایا انہوں نے؟ سوچی سمجھی ایک ترغیب بنائی۔ ایسے کرتے ہیں حضرت یوسف اسلام کو یا تو مار دیتے ہیں یا پھر ان کو دور دراز کسی علاقے میں غائب کر کے آ جاتے ہیں، تاکہ جب یہ دونوں ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اسپیشلی یوسف علیہ السلام، بنیامین کی طرف سے ان کو اتنا خطرہ نہیں تھا،
زیادہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھا. تو انہوں نے کہا حضرت یوسف کو جب ہم دور کہیں پھینک کر آ جائیں گے نا تو پھر یہ ہوگا کہ اب یوسف نظر نہیں آئیں گے, گھر خالی ہوگا. اب جب خالی ہوگا تو ہم ہی نظر آئیں گے حضرت یعقوب کو, تو ساری توجہ ساری محبت ہمیں ملے گی. تکون من بعدہ قوما صالحین, ہم اس کو پھینک کر آ جاتے ہیں کہیں دور, بعد میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے, نیک بن جائیں گے, بعد میں ہم ابا سے بھی سوری کر لیں گے, لیکن ایک دفعہ حضرت یوسف سے تو جان چھڑاؤ. اب یہ جو بھائی ہیں تو نبی کے بیٹے ہی نا, نبی کی اولاد ہیں. اب انہوں نے قتل کرنے والی جو بات ہے نا, یہ دو باتیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا, ایک قتل کرنا اور دوسرا گھر سے باہر کہیں دور چھوڑانا. لیکن چونکہ نبی کی اولاد ہیں, جلیل القدر نبی ہے, یہ جو بڑا فعل ہے قتل کر دینے والا, ان سے ان کے زمین ان کو ملامت کیا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں, قتل نہیں کرتے, چلو اس کی جان کو بخش دیتے ہیں, باقی اس سے جان چھڑا کر دور اس کو کہیں چھوڑ آتے ہیں. جب چھوڑ آئیں گے تو گھر آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے. یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, اللہ سے توبہ کر لیں گے. نبی کی اولاد ہیں, ظاہر اللہ کا ان کو پتہ ہے, اللہ کی پہچان ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, اور بعد میں ہم اپنے باپ سے بھی معافی مانگ لیں گے اور اللہ سے بھی توبہ کر لیں گے. انسان یہ جیسے شروع میں کہا نا میں نے, اس صورت میں ہم لوگوں کے لیے, عام سادہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ لیسنز ہیں. ہر آیت پر ایک سبق ہے, ہر آیت پر ایک لیسن ہے. شیطان ایسے ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی, ہماری روزمرہ زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بہت سے گناہ کے کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں چلو کوئی نہیں کر لیتے ہیں, بعد میں کیا ہوگا ہم توبہ کر لیں گے. چلو ابھی ینگ ایج ہے, جوانی کی عمر ہے, یہ بھی انجوائے کرتے ہیں, جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ سے توبہ کر لیں گے, حج کرائیں گے, عمرہ کرائیں گے, نیک صالح اعمال کرنا شروع کر دیں گے, اور اس طرح سے کیا ہوگا ہمیں معاف کر دیا جائے گا, بخش دیا جائے گا. اور روزمرہ زندگی میں بھی کئی دفعہ ہمارے دماغ میں بہت سے خیالات آتے ہیں الٹے, اور کئی دفعہ ان خیالات پر ایکٹ اپون بھی ہو جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم اللہ معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, ہم اس سے توبہ کریں گے اور وہ معاف کر دے گا. دراصل یہ انسان نہیں سوچتا, یہ شیطان کی چالیں ہیں, شیطان کے مکر و فریب ہیں. یہ مکر و فریب اس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی دی تھی, یہ چالیں ان کے ساتھ بھی کھیلی تھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو دور کہیں پھینکیں گے اور پھر توبہ کر کے ہم نیک بن جائیں گے, صالح بن جائیں گے. ہم آج کے انسان بھی اسی طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں یا پھر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم ایک وقت میں اللہ سے سوری کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, نیک ہو جائیں گے, صالح بن جائیں گے, جبکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اگلے لمحے میں ہمیں زندگی ملنی ہے یا نہیں, کل ہمیں زندگی ملنی ہے یا نہیں, کیا ہمارے پر بڑھاپا آئے گا بھی نہیں, اللہ ہم سے کب زندگی کی ڈور کو کھینچ لے, ہمیں توبہ کا موقع ہی نہ ملے, ہم اس سے پہلے کیوں نہیں سدھر جاتے, اس سے پہلے کیوں نہیں صالحین بن جاتے. تو سورہ یوسف کی اس آیت میں ہم نے دیکھا یہ رویہ رکھنا برادران یوسف کا ہے, اور برادران یوسف کے ساتھ بعد میں کیا ہوا, ذلت کی زندگی ہوئی. اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں ابھی سے اصلاح نہیں کی, اپنے آپ کو صالحہ نہ بنایا, اللہ سے توبہ نہ کی, معافی نہ مانگی, اپنی اس زندگی کو سیدھے راستے پر نہ لے کے چلے گئے, تو پھر ہمارا بھی حال کیا ہوگا, سیدنا یوسف کے بھائیوں والا ہوگا. اس لیے سب شیطانی چالیں ہیں, شیطان سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. آیت نمبر 10 ہے, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. اب ان بھائیوں نے آپس میں جب پلاننگ کی تو ان میں سے کسی ایک بھائی نے کہا, اور زیادہ تر خیال یہ ہے کہ علماء کا سب سے بڑے بھائی یہودا نے, اور بعض کا خیال ہے یہودا ایک نبی بھی تھے, انہوں نے کہا, ان کو حضرت یوسف پر ترس آ گیا, انہوں نے اپنی رائے دی, انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, قتل نہیں کرتے ہیں, قتل سے کیا ہوگا, اس کی جان چلی جائے گی, اور جان جانا ایک بہت بڑا گناہ ہے, قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایسا کرتے ہیں, سب سے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں, اور یہ بہترین طریقہ ہے.
اس دور دراز علاقوں میں بھی ان کو جو سب سے بہترین چیز سمجھ میں آئی وہ یہ آئی، کسی دور کنویں میں، ایسا کنواں جو دور ہو، غیابت الجب، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کنواں جو کہ چلتا نہ ہو، پانی نہ ہو، لیکن اس سے یہ مراد نہیں، وہ کنواں چلتا تھا، پانی نکلتا تھا، لیکن مطلب غیابت الجب ہوتا ہے دور ایسا کنواں جو موسٹلی یوزڈ میں نہیں ہوتا، کوئی آئے گیا گزرا دور دراز کا سفر میں پڑے ہوئے لوگ، یا وہاں سے کوئی شخص گزرے، اس کو پانی کی پیاس لگے، پانی کی طلب ہو، تو وہ اس کنویں کے پاس جائے اور اس سے پانی لے، یعنی دور کنواں۔ اگر روزانہ روزمرہ والے کسی پاس والے کنویں میں پھینکتے، کیونکہ اس وقت پانی کا واحد سورس کنویں ہی ہوتے تھے، تو لوگوں نے دیکھ لینا تھا، اس بچے کو پہچان لینا تھا فلاں کا ہے، تو بچہ پھر فادر کے پاس آتا، اپنی ساری داستان سناتا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے فادر حضرت یعقوب سے پنش ملتی۔ انہوں نے یہ سوچا دور ایسی جگہ جہاں کوئی ہمیں نہ جانتا ہو، ہمارے بھائی کو نہ جانتا ہو، دور پھینک کے آ جائیں گے۔ اگر وہاں سے بھائی مل بھی گیا تو کم از کم کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ کس کا بچہ ہے، کون ہے، کیسے ہے۔ تو انہوں نے دور ایک علاقے میں پھینکنے کا سوچا، جو تجارتی قافلوں کے لیے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان نے خود ہی آپس میں یہ خیال کیا، پلان کیا، دور کسی کنویں کے پاس پھینکتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی ایک قافلہ آئے گا، اور اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرا، کسی کو پانی کی ضرورت پڑی تو ایک قافلہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، اور آگے وہ کسی اور کنٹری میں لے جائے گا۔ اس طرح ہمارا بھائی جو ہے وہ ہم ماریں گے نہیں، ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہو جائے گا، ہماری اس سے جان بھی چھٹ جائے گی، اور وہ قتل بھی نہیں ہوگا، چنانچہ زندہ رہے گا دنیا میں کہیں نہ کہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر اس بھائی نے کہا تم کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا کر لو۔ چنانچہ اب یہ پلاننگ کر کے سارے اس پلاننگ پر متفق ہو گئے، سارے اس پلاننگ پر ارادے پر ایک ہی انہوں نے بنا لیا، اتحاد بنا لیا، اور اپنے فادر کے پاس اس پلاننگ کو لے کر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں ینگسٹر جب بھی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوں کہیں نہ کہیں، کبھی بھی وہ اصلاح کی باتیں نہیں کرتے، کبھی بھی نیکی کی بات نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے ان کے درمیان میں، اور وہ پلاننگ زیادہ تر صحیح نہیں ہوتی، شیطانی ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کر لو، تاریخ کو دیکھ لو، کہیں پر بھی ینگ نوجوان کہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی گفتگو کا موضوع کبھی بھی کوئی نیکی کی بات نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی خراب پلاننگ ہوتی ہے، یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو شیطانی باتیں ہوتی ہیں۔ سوائے حضرت جو اصحاب کہف میں، سورہ الکہف میں اصحاب کہف ہیں، وہ بچے نوجوان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قیامت تک قائم رکھا ہے، ان بچوں کے اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک ینگ بچے ایسے تھے جنہوں نے سر جوڑ کر اتفاق و اتحاد سے کنورسیشن کی، تو وہ اسلام اور دین کی تھی، اللہ کی تھی۔ ورنہ جب بھی نوجوان کہیں سر جوڑ کر باتیں کریں، آپس میں پلاننگ کریں، تو سمجھ لو وہ پلاننگ کوئی شیطانی پلاننگ ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپس میں شیطانی پلاننگ کی، اور پھر اپنے ابا کے پاس آ گئے۔ آیت نمبر 11 ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، اے ابا ہمارا خیال ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھائی یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کہیں بھیج دو، ہم اس کے ساتھ کھلائیں، ہم اس سے کھیلیں، ہم اس کو الگ سے کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہم اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم اس کے ویل وشر نہیں ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ، ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے، چلو ہمارے ساتھ جائے گا، کہیں انجوائے کرائے گا، کھیل کود آئے گا، تو آپ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ آپ نے جانے نہیں دیا، کبھی آپ نے اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیا۔ تو اب کیا کریں آپ، آیت نمبر 12 ہے، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، آپ کل صبح ہم نے ایک پلان بنایا ہے، سارے بھائیوں نے مل کر، وہ پلان یہ ہے کہ چھوٹی سی ہم نے پکنک کرنی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، اور ہمارے بھائیوں کے دل بڑے ہی صاف ہیں اپنے بھائی کے بارے میں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مکر نہیں، کوئی فریب نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں۔ یرتا ویلعب، یرتا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے، جنگل میں پھرے،
جنگل کے پھل کھائے، وَيَلْعَبْ اور کھیلے کودے، دل بہلائے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوٹے بچے حضرت یوسف اور اس کے چھوٹے حضرت یعقوب کے پاس چھوٹے بچے حضرت یوسف حضرت بنیامین ہی تھے، اور ان دونوں میں بھی حضرت یوسف پر حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ جو ہے وہ توجہ فرماتے تھے۔ تو بھائی چونکہ بڑے تھے، جوان تھے، خود مختار تھے، اپنے گھر بار والے تھے، چونکہ نوجوانوں کو ایک بڑا پیرنٹس جب بھی ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ذرا اتنی فکر مندی کا اظہار نہیں کرتے، اس بچے کے بارے میں زیادہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، جو اپنا آپ سنبھال نہیں پاتے ہیں، جن کو راستوں کی پہچان نہیں ہوتی، تو پیرنٹس ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ راستہ نہ بھول جائیں، کہیں وہ بھٹک نہ جائیں۔ تو یہی بات حضرت یعقوب کے دل میں تھی، اور انہوں نے بھی اپنے فادر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، وہاں پر درختوں کے پھل کھائے گا، اور پھر وہ ہمارے ساتھ انجوائے کرے گا۔ اور ہم چونکہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور ہم 10 لوگ ہیں، تو کیا ہم 10 ایک بچے کی کیئر نہیں کر سکتے؟ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قولا حضرت یعقوب نے آگے سے جواب دیا، انی بے شک لَيَحْزُنَنِی تم اس کو لے تو جاؤ، انت سب بھی مجھے غم ہے، مجھے دکھ ہے، مجھے دکھ لگے گا، میں پیچھے سے پریشان ہوں گا، انجوائے نہیں کر پاؤں گا اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ گے، میرا دل اداس رہے گا سارا دن، میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ کہ کھا لے گا اس کو، الذئب کوئی بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون اور تم اس بھائی سے غافل ہوگے۔ مطلب مجھے ڈر ہے کہ ایک تو مجھے یہ ہے کہ میں اس کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا، اس کی ماں نہیں، اس کو اپنے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اب جب تم سارا دن کے لیے اس کو میرے سے دور کرو گے تو سارا دن میں بور ہوں گا، مجھے اس کی جدائی کا غم آتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، تو جنگل میں جو ہے وہ بہت سے بھیڑیے اور اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جانور کھا نہ لے اور تم کہیں ادھر ادھر کھیل میں اور اپنا انجوائمنٹ میں بیزی ہو اور وہ بچہ جو ہے اکیلا ہو اور اس کو کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے۔ قالو آگے سے بھائیوں نے ابا کو جواب دیا، لئن اکلہ الذئب اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا تکلیف پہنچاتا ہے، کھا لیتا ہے، ونحن عصبہ اور ہم بڑی جماعت ہے، ان اذا لخاسرون اس طرح تو پھر ہم نے بہت بڑا نقصان کیا۔ ابا کیا بات کی آپ نے بھی، ہم 10 بھائی جوان جری اور کہاں ہمارا ایک بھائی، اور اگر اس کو کوئی بھیڑیا یا کوئی اس طرح کی چیز کھا گئی تو کیا ہم اتنے جوان اور مضبوط جو آدمی ہیں، کیا ہم ایک شیر یا بھیڑیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر لعنت ہے ہم پر، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اتنے گئے گزرے ہیں، کیا اتنی بھی طاقت نہیں ہے ہماری کہ ہم ایک بچے کو کسی بھیڑیے سے یا کسی شیر سے بچا پائیں، یعنی ہم اتنے جوان۔ تو اس بات پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے تھوڑا اعتبار کر لیا۔ ہاں ان کو حضرت یوسف کا بتایا ہوا خواب یاد تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ بھائی اس کے خلاف پلاننگ کریں گے، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچائیں گے۔ اب دیکھا جائے تو اس خواب میں کوئی تکلیف کا تذکرہ نہیں ہے، اس خواب میں ساری کی ساری عزت اور منزلت کی باتیں آئی ہیں، یعنی بھائی سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، لیکن باپ یعقوب نبی ہے اور نبی جانتا ہے کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، عزت پانے کے لیے بہت سی مشکلات اور مشکل اور گھٹن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جتنا کسی کا درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے اتنی ہی اس کی زندگی میں اسٹرگل اور اتنی ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور یہ بہت بڑی دل کو تسلی دینے والی باتیں ہیں۔ حضرت یعقوب نے جو بات کی وہ بالکل حقیقی بات ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ درجہ انسانوں میں انبیاء کا ہے، اور سب سے زیادہ تکالیف بھی انبیاء کو ہی آئی ہے۔ انبیاء اپنی اولاد سے ستائے گئے،
بیوی سے ستائے گئے، پیرنٹس سے ستائے گئے، رشتہ داروں سے ستائے گئے، راستوں کی، بھوک کی، پیاس کی، ہر قسم کی مشکلات سے پریشان کیے گئے، اللہ نے ان کو آزمایا، پھر جا کر کہیں وہ نبیوں کے درجوں پہ سرفراز ہوئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو یہ جو اللہ درجہ دینے والے ہیں، سورج چاند ستارے ان کو سجدہ کرنے والے ہیں، ان کی عزت اور تکریم جو ملے گی اس کے پیچھے میرے یوسف کو بہت سی تکالیف سے گزرنا پڑے گا۔ اور وہ جانتے تھے کہ انبیاء کو ہمیشہ تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ میرے یوسف علیہ السلام نبی بنیں گے، میرے یوسف کو اللہ بہت سے علوم سے، دنیا سے الگ تھلگ علم دیں گے، دنیا سے الگ تھلگ مقام اور مرتبہ دیں گے۔ یہ ساری باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں پتہ تھی۔ اسی بنا پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ جانے نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بیڑیا کھا جائے گا، تاکہ بھائی جو ہے وہ اس بات سے کانشیس ہو کے کہیں کہ نہیں ابا جی آپ اس کو گھر میں ہی رکھ لیں، ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن وہ چونکہ پوری پلاننگ کر چکے تھے، پورا دماغ میں حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پورا مصمم ارادہ کر چکے تھے، تو اب انہوں نے کہا، اوپر سے باپ کو ایسے دلائل دیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنونس ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اندر سے بالکل بھی کنونس نہیں ہوئے تھے، لیکن لائف میں چونکہ ہم نے پہلے بات کی، صورت میں بہت سے اسباق ہمارے لیے ہیں، بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں، بہت سی کنورسیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم دل سے کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، کبھی بھی ہم دوسروں کی بات سے مطمئن نہیں ہوتے، ہم صرف سر ہلا دیتے ہیں، جی کر دیتے ہیں۔ اس موقع کے لحاظ سے ان رشتوں کے سامنے ہم بول نہیں سکتے ہیں، چونکہ ہمارے بس میں نہیں رہ جاتا، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نتائج کو پہلے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ میں نے ایسے ہی چلنے دیا تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ لیکن زندگی میں سم ٹائم ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر ہم اس بات کو حتی الامکان نہیں روک سکتے ہیں، اس میں اللہ کی مشیت اور مرضی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے زبردستی وہ چیز پھسل جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ہم لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کے کنونس کرنے پر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ اس وقت ہمارا دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خاموشی ہمارے لیے بھاری پڑنے والی ہے، لیکن ہم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے، ان خونی رشتوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کا مان رکھنے کے لیے ہم اپنا اندر کا مان کہیں نہ کہیں توڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کا نتیجہ بھی بہت غلط نکلتا ہے، لیکن زندگی میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس صورت نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ بہت اوقات ہمیں اپنے خونی رشتوں کی خاطر بہت سی چیزوں کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جو کہ ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، پھر بھی ہم وہ کر جاتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان سے بنائے رکھنے کے لیے۔ تو پھر اب جب ہم سے اتنی بڑی گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہوئی، تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا نہیں ہے، ہم اندر سے جانتے ہیں ہم نے صرف ان رشتوں کو نبھائے رکھنے کے لیے ایسا کیا ہوتا ہے، تو اللہ کبھی بھی ہماری جو ہے وہ ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، ہمیں کبھی نہ کبھی اللہ زندگی میں سر بلند کرتے ہیں، اللہ عزت و شان دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کی عزت کو رکھا ہوتا ہے، ان کے مان کو رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہمارے مان اور ہماری عزت کو نکارا نہیں چھوڑتے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عزت دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی۔ چنانچہ یہ جو پوری کی پوری صورت ہے، شاید ہم اس کو بہت زیادہ ٹائم لے لیں اس صورت کو پڑھتے وقت، کیونکہ اس کی ہر ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آپ کی امت کی زندگی سے ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔